محترم سامعین، آیت الکرسی کا عامل بننے کا طریقہ۔ ویسے تو ہر مسلمان کو آیت الکرسی پر اتنا اعتماد ہے کہ ایٹم بم پہ بھی اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ واجب الاحترام بہنوں بھائیوں، عملیات کی دنیا میں یا وظائف کی دنیا میں سب سے اہم ہتھیار اور مایوس انسانیت کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کریم کا سب سے بڑا جو مجرب وظیفہ ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور 70,000 فرشتے اس آیت کو لے کے اترے تھے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کا اخروی فائدہ، بہشت کے دروازے کا جو سند یا ٹکٹ ہے، وہ بھی حدیث میں آپ سن چکے ہو کہ نماز کے بعد جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے مابین اور جنت کے مابین صرف موت حائل ہے، یعنی وہ بندہ بلا حساب و کتاب جنتی ہے۔ لیکن آیت الکرسی میں جو اللہ پاک نے پاور رکھی ہے، جو اللہ پاک نے اس میں مواد اور طاقت رکھی ہے، وہ غیر مسلم لوگوں سے پوچھو، یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے فنکار، بڑے استاد اور بڑے استادوں میں بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے جادوگر ہیں، تو ان لوگوں نے کتابوں میں بھی یہ بات نقل کی ہے، اور مجھے ملاقاتوں میں بھی یہودیوں کے بڑے بڑے جادوگروں نے بتایا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے اوپر ہمارا جادو نہیں چلتا۔ اور کیوں چلے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی سے بڑا ہتھیار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو قیمتی میں بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دعائیں سکھائی ہیں تو اس کے ساتھ کبھی عدد نہیں فرمایا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ایک دعا سکھائی تھی، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 700 خادموں سے، 700 نوکروں سے اور نوکرانیوں سے بھی افضل ہے۔ اما فاطمہ الزہرا کوئی باندیاں اور نوکر اور غلام لینے کے لیے تشریف لے گئی تھی، مشہور حدیث ہے، تو حضور علیہ السلام نے نوکروں کی بجائے، دنیا کی دولت یا خزانہ دینے کی بجائے، مال غنیمت عطا کرنے کی بجائے یہ دعا سکھائی، لیکن اس کے لیے عدد نہیں فرمایا کہ کتنی دفعہ پڑھو۔ فرمایا یہ دعا پڑھتی رہو، دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن اور آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کی کنجی ہے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں کی کنجی ہے، جنت کے دروازوں کی کنجی ہے اور تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔ لیکن اس کا عامل بننے کے لیے کہ آپ کہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو، دشمنان دین کے شر سے، ظالموں کے فتنہ فساد سے، جادوگروں کے جادو اور کالے علم سے حفاظت سے، اور ہر قسم کی دولت اور خزانوں کی کنجی میرے ہاتھ میں آئے اور حفاظت ہو، سلامتی ہو، تو آپ 700 بار روزانہ پڑھو گے، ایک شب جمعے سے اگلے شب جمعے تک، یعنی جمعرات کے دن سے اگلی جمعرات تک۔ پھر اس کے تم عامل بن گئے۔ رات کے وقت کسی بھی وقت آپ 700 بار ایک ہی محفل میں اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو رو بقبلہ یا نماز پہ اس طرح بیٹھیں کہ پہلے آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت الکرسی کا ورد شروع کریں۔ پھر اس کے بعد آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھیں، 700 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے اگلے شب جمعے تک ورد مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کے عامل بن گئے۔ پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے چہرے کا روب، رونق اور کشش اور نورانیت، روحانیت اور خوبصورتی لوگوں کو متاثر کرے گی۔ کوئی آپ کے سامنے بول نہیں سکے گا، آپ کی زبان میں، آپ کے قول و فعل میں، آپ کی ہر بات میں تاثیر ہوگی۔ لوگ آپ کی خدمت کو غنیمت سمجھیں گے، آپ کے دیدار کے لیے ترسیں گے، آپ سے محبت اور شفقت اور عشق کریں گے،
اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی کامیابی یا سب سے بڑی حجت یا قدرت کا کرشمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے، تمہاری دعا بھی قبول ہوگی اور بد دعا بھی۔ لیکن یہ پھر خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ کسی کو بد دعا نہیں دینی، کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، تو آپ بھی اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنیں، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، اپنوں اور بیگانوں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت بنیں۔ یہ نظریہ اور عقیدہ نہ اپنائیں کہ اللہ پاک مجھے کوئی طاقت یا کوئی توانائی یا کوئی منصب اور پاور دے تو میں اپنے دشمنوں کو انتقام کا نشانہ بناؤں اور ان کو مزہ چکاؤں اور ان کو میں چٹنی بناؤں اور ان کو پیس کے رکھ دوں۔ وہ تو کانٹے بچھانے والوں کو اور پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی شفقت اور محبت اتنی دے رہا ہے کہ جو عورت ہجرت کر رہی ہے کہ یہ نیا دین آ گیا ہے، تو آخر میں گٹڑی جو حضور علیہ السلام دے رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم بڑے خوش اخلاق اور اعلیٰ کردار کے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو اور بہت ہی سعادت مند اور خوش نصیب اور انتہائی ذہین و فتین لگ رہے ہو اور انتہائی سعادت مند نظر آتے ہو۔ آپ ایک بندہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کا نام محمد ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ محمد تو میں ہوں۔ تو اس بوڑھی اماں نے جو ہجرت اور نقل مکانی کر رہی تھی، اپنی آبائی بستی چھوڑ رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیں۔ آپ اگر محمد ہیں تو آپ کا دین بھی سچا، آپ کا اللہ بھی سچا، آپ کا کلام بھی سچا، آپ کا ہر کام بھی سچا۔ تو دیکھو ہمارے پیارے نبی نے تلوار سے نہیں، اخلاق سے اور کردار سے دین پھیلایا۔ تو ہم دین سے لوگوں کو بدرا اور بدزن کیوں کریں؟ ان کو بددعائیں کیوں دیں؟ لوگوں کو ظلم زیادتی کا نشانہ کیوں بنائیں؟ انتقام کیوں لیں؟ ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے، وہ ان لوگوں کو سیدھا نہیں کر سکے۔ نعوذ باللہ کچھ پیغمبروں کے امتی 2 تھے، کسی کے 7 تھے، کسی کے 8 تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا نبی جس نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے ٹوٹل امتی 82 تھے، اور ایک روایت میں 70 آتا ہے۔ 950 سال میں انہوں نے 70، 80 یا 82 بندے مسلمان کے اور اپنے دین کے تابعدار بنائے۔ تو میں اور آپ کون ہیں کہ لوگوں کو، پوری دنیا کو ہم سیدھا کر سکیں؟ ہاں، ہم نے اپنی دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اور ایسی بھی نبی گزرے ہیں جن کا ایک امتی بھی نہیں تھا، ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں۔ تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کرتے جائیں، باقی نتیجہ اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اسباب کی دنیا میں وظائف اور اسی طرح دوائی اور تعویذ، عملیات، دم درود، یہ اسباب کے درجے میں اللہ چاہے تو کرے گا، نیت نہ چاہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ آیت الکرسی کا عامل بننے کے لیے ایک دفعہ ایک محنت اور مشقت یا تکلیف اٹھائیں، 700 بار شب جمعے کی رات سے شروع کریں اور 700 بار ہی روزانہ پڑھتے رہیں ایک ہی محفل میں۔ آپ نے اس محفل میں جا نماز پہ جو بیٹھنا ہے، پاک و صاف ہو کے باوضو بیٹھنا ہے، درود شریف 3 مرتبہ اول آخر پڑھنی ہے، اور کلام بھی نہیں کرنا، موبائل بھی نہیں لے جانا۔ آپ کی جیب میں آپ کے پاس کوئی تصویر جاندار کی نہ ہو اور اس کمرے میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہ ہو، کیونکہ خشوع خضوع کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ دل کی تار اللہ سے مل جاتی ہے۔ پھر جب انسان کو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اگر تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اسی طرح جس کو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ہی تمہارے سب مسائل مشکلات حل فرمائے گا اور تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔